سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کے بعد ان روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کی حفاظت ہوتی ہے جب بندہ جس طرح کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، اسی طرح باقی تمام قسم کی نافرمانیوں سے بھی بچا رہے۔ اگر ایک آدمی کھانے پینے سے رکا رہتا ہے لیکن سارا دن نافرمانیاں کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اس آدمی کو بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہر بندہ تھوڑا غور کرے اور فکر کرے اس بات کے اوپر کہ سارا دن جو میں نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور اس کے اوپر کوئی اجر بھی نہ ملے تو پھر فائدہ کیا ہوا۔ آج کے سبق کے اندر زبان کی حفاظت کے سلسلے میں صرف ایک بات میں نے ذکر کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اسی نیت کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں گے، صرف بات کو سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے نیت آپ کریں، انشاءاللہ توفیق اللہ عطا فرمائے۔ واقعہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آندھی کا موسم تھا، ہوا چل رہی تھی، ایک آدمی آیا ان رجلا نازعته الريح رداءه، وہ آندھی اتنی تیز تھی نا کہ اس تیز ہوا کی وجہ سے اس کے کندھے پہ رکھی چادر جو تھی نا وہ ہوا اٹھا کے لے گئی، نقصان ہو گیا، اس کی چادر نیچے جا کے گری۔ تو جس آدمی کی وہ چادر تھی نا تو فلعنہا، اس نے ہوا کو اپنی زبان کے ساتھ لعنت کر دی، لعنت تو تیرے اوپر کہ تو نے میری ہی چادر اتارنی تھی۔ ہوا کو، انسان کی بات نہیں کر رہا میں، اسی نقطے کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات سمجھانی ہے۔ ہوا یہ جو بہر چل رہی ہوتی ہے، آندھی، تیز ہوا کو اس نے لعنت کر دی، لعنت ہو تیرے اوپر۔ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں، نہ انسانوں کو چھوڑتے ہیں، نہ ہوا کو چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی مٹی بھی اگر اٹھ کے ان کے چہرے پر آ جائے تو مٹی اور زمین کو بھی لعنت کر ڈالتے ہیں۔ اس نے بھی ہوا کو لعنت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، لا تلعنها فإنها مامورۃ، ہوا کو لعنت نہ کر کیونکہ ہوا تو وہی کرتی ہے جو اس کو رب کا حکم ہوتا ہے۔ آپ ہوا کو لعنت کر رہے ہیں، ہوا تو اللہ کے حکم کی تابع ہے، اس نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ نے حکم دینا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ من لعن شیئا، قابل توجہ بات ہے جی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی چیز کو لعنت کرتا ہے، کسی چیز کو، انسان کی بات ابھی نہیں ہو رہی، انسان کی بات میں اگلی حدیث کے اندر آپ کو سناتا ہوں، کسی چیز کو لعنت کرتا ہے، ہوا کو لعنت کر دی، زمین کو لعنت کر دی، درخت کو لعنت کر دی، کسی جانور کو لعنت کر دی، کسی بکری کو لعنت کر دی، کسی پرندے کو لعنت کر دی، مٹی کو لعنت کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی چیز کو لعنت کرتا ہے، لیس لہ بأہل، حالانکہ وہ چیز اس لعنت کی مستحق نہیں ہوتی۔ جس طرح ہوا ہے جی، وہ کہاں لعنت کی مستحق ہے جی، وہ تو اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اس نے کسی ایسی چیز کو لعنت کر دی جو لعنت کی مستحق نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ رجعت اللعنت علیہ، جس نے لعنت کی ہے نا وہ لعنت پلٹ کے اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس نے ہوا کو لعنت کی ہے، ہوا مستحق نہیں تھی لعنت کی، وہ لعنت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ فرماتے تھے، ان العبد اذا لعن شیئا، جب کوئی بھی بندہ کسی کو لعنت کرتا ہے جی، بات ذہن میں آئی، کہیں بعد میں نکل نہ جائے ذہن سے، یہاں بتا دیتا ہوں جی۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو لعنت کرنا گناہ کا کام ہے، لیکن زندگی میں ایک نصیحت کرتا ہوں میں آپ کو، آپ میری اس نصیحت کو اپنے پلے باندھیے، خدا کے لیے آپ کو
خصوصی طور پر بات بتانے لگا ہوں، کبھی بھی زندگی کے اندر کبھی بھول کر بھی اپنی اولاد کو لعنت نہ کرنا ہے، بھول کر بھی کبھی اپنی اولاد کو لعنت نہ کرنا، نہیں تو یقین کریں اس کے اثرات آنے والی نسلوں کے اندر اتنے سرایت کریں گے نا کہ بعد میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو روئیں گے اور پھر ہمارے رونے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو لعنت نہیں کیجیے، خاص طور پر اپنی اولاد کو لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی چیز کو لعنت کرتا ہے صعدت اللعنت الی السماء، سب سے پہلے وہ جو لعنت ہوتی ہے نا آسمان پر جاتی ہے، جب آسمان پر پہنچی نا فتغلق ابواب السماء دونها، جو ہی لعنت آسمان کے دروازے پہ جاتی ہے نا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں لعنت کے سامنے۔ ثم تہبط الی الارض، حضور نے فرمایا کہ وہ لعنت پھر آسمان سے زمین کے اوپر اترتی ہے، فتغلق ابوابها دونها، زمین کے دروازے بھی اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں، زمین کے دروازے بھی اس کے اوپر بند کر دیے جائے۔ ثم تأخذ یمینا و شمالا، پھر وہ لعنت کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، اوپر گئی جگہ نہیں ملی، نیچے آئی جگہ نہیں ملی، دائیں گئی جگہ نہیں ملی، بائیں گئی جگہ نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب اس کو اور کوئی راستہ ملتا نہیں، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، تو اس بندے کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ مثلا کسی نے کسی دشمن کو لعنت کی ہے، وہ لعنت ڈائریکٹ اس کے پاس جاتی ہے جس کو لعنت کی تھی اس نے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اس لعنت کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، اگر وہ بندہ جس کو لعنت کی گئی ہے لعنت کا مستحق تھا پھر تو ٹھیک ہے، وہ لعنت اس کے اوپر جا کے چمٹ جاتی ہے۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس لعنت کا مستحق نہیں تھا پھر جس نے لعنت کی ہے وہ لعنت دوبارہ پلٹ کے اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سخت معاملہ ہے کسی کو لعنت کرنے کا، بہت بڑا سخت قسم کا جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ آخری ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک بات بھی ہوتی ہے نا وہ بندہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ چار میں سے ایک بات ہے وہ مومن، الفاظ کے اوپر آپ غور کریں، لیس المؤمن، وہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے وہ۔ نمبر ایک بالطاعان، جو کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تنکیاں نکالتا رہتا ہے کسی کے اوپر، طعن و تشنیع کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اس کو۔ اور دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا ولا باللعان، اور جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت کسی کے اوپر اس کی زبان چل رہی ہے لعنت 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 کے حوالے سے، کسی کو کافر بنا رہا ہے، کسی کو لعنت کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا ولل فاحش، جو بد کردار آدمی ہوتا ہے، بد کردار، اس کا کردار ہی ایسا گندا ہے نا، معاشرے کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، مومن نہیں ہے۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا ولل بذی، جس کی زبان گندی ہوتی ہے، گالیاں نکالتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، زبان سے برا بھلا کہتا رہتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، گندی گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک صفت اور بری عادت پائی جاتی ہے تو وہ بندہ ایماندار نہیں ہوتا جی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے روزے کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں لعنت سے بچنا چاہیے، کسی کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اور روزے کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔